ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، اے یہودیوں کیا تم اس وقت وہاں موجود تھے جب یعقوب کی موت کا وقت آ گیا؟ یعقوب علیہ السلام کا تخلص تھا اسرائیل، اسرائیل کا مطلب ہے سرونٹ آف گاڈ، اللہ کا بندہ، عبداللہ۔ ہبرو میں اسرائیل کو کہتے ہیں اللہ کے بندے کو اسرائیل، یعنی عبرانی زبان میں، ہبرو لینگویج میں۔ تو یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل، ان کے 12 بیٹے تھے، وہ بنی اسرائیل بنے، 12 قبائل۔ تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے تم کیا اے یہودی ہو جو آج تم دھم بھر رہے ہو اس بات کا کہ ہم بنی اسرائیل میں ہیں، ہم یعقوب کے ماننے والے ہیں، تو جب یعقوب کی موت کا وقت قریب آیا تھا تم اس وقت وہاں موجود تھے؟ اذ قال لبنیہ، جب انہوں نے اپنے بیٹوں کو، 12 بیٹوں کو، جن سے 12 قبیلے آگے چلنے تھے، پوری ایک نسل انسانی، انہوں نے 12 بیٹوں کو موت کے وقت اپنے قریب بلا لیا، ان کی چارپائی کے گرد کھڑے ہو گئے۔ ما تعبدون من بعدی، انہوں نے کہا بیٹو بتاؤ میرے بعد کس کی عبادت کرو؟ ہائے ہائے تو آڈے ماں پیو تے کہتے ہیں 10 پتر کے اے دکان کی دی تے اے پلاٹ کی دا تے پتر پیچھے میرے مرنے تو بعد پچھلے نو کچھ دے گا بھی، نکے بھن بھراواں نو کچھ دے گا کہ نہیں دے گا؟ تے اے نبی جے، نبی اپنے 12 بیٹوں کو جمع کر کے کہہ رہا ہے کہ بتاؤ میرے مرنے کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ ہائے پہلے تو ان کو کہنا چاہیے حضور بزرگ تو فوت ہی نہیں ہوتے ہیں، آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ بھی ہونا چاہیے تھا نا ادھر، کیونکہ ان کو تو عقیدہ ہے بزرگ مرتے ہی نہیں۔ یہ الفاظ ہیں اذ حضر یعقوب الموت، جب موت آ دھمکی یعقوب کے اوپر نزع کے عالم میں، اذ قال لبنیہ، انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا ما تعبدون من بعدی، بتاؤ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک، انہوں نے کہا ابا جان ہم عبادت کریں گے آپ کے الہ کی، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، اور آپ کے جو جد امجد ہے نا ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم یعنی حضرت یعقوب کے دادا تھے، حضرت یعقوب کے والد کون تھے؟ اسحاق، اور ان کے والد ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق جو ہمارے بزرگ، آپ کے بھی بزرگ ہیں، الہ واحدہ، وہ الہ تو اکیلا ہی ہے، ان کا بھی الہ وہی تھا، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے لیے سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ سر یہ جو بزرگ تھے نا وہ بزرگ نہیں تھے، چھڑے بزرگ ہی نہیں تھے، وہ پیغمبر تھے۔ تو سر اگر آپ کے والد، آپ کے دادا اور پردادا اگر پیغمبر ہیں تو آپ ضرور ذکر کریں۔ حسین کو کہنا چاہیے نا میں اپنے نانا کی پیروی کروں گا۔ سر کبھی حضرت عبداللہ بن عمر کے بیٹے نے کہا ہے کہ میں اپنے باپ کی پیروی کروں گا؟ آپ کے بزرگوں کی تو اوقات ہی کوئی نہیں ہے۔ سنیں پھر ترمذی میں حدیث ہے، عبداللہ بن عمر کے پاس ایک بندہ آگے کہتا ہے بتائیں حج تمتع کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ انہوں نے کہا تو جائز ناجائز سنت ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک سفر میں دونوں حج اور عمروں کو جمع کیا، تمتع سے بھی جمع ہوتے ہیں اور قران سے بھی جمع ہوتے ہیں، کیونکہ مشرکین عرب ایک حج کے سفر میں عمرہ کرنے کو گناہ سمجھتے تھے، نبی علیہ السلام نے یہ رسم توڑ دی۔ تو انہوں نے کہا آپ کے والد تو منع کرتے تھے، ہائے ہائے ہائے، تو آڑے بزرگ سے منع کرتے تھے۔ انہوں نے کہا اگر کسی معاملے میں نبی علیہ السلام نے کسی چیز کا حکم دیا ہو اور میرا باپ اس سے منع کرتا ہو تو میرے باپ کی بات مانی جائے گی یا نبی علیہ السلام کی؟ نبی علیہ السلام کی۔ اس بندے نے بھی یہی کہا۔ تو انہوں نے کہا پھر نبی علیہ السلام تو حج تمتع کرتے تھے، ہمیں حکم دیا تو میرے باپ کی بات چھوڑ دی۔ تو عبداللہ بن عمر کا باپ تو خلیفہ راشد تھے، ان کو تو پلی بھی تھی علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، لیکن ان کو پتہ تھا یہ اوپن لائسنس نہیں ہے، سنت کے دائرے کے اندر اجماع امت کے دائرے کے اندر ہے، خلفاء راشدین کی اطاعت نہیں۔ تو انہوں نے تو نہیں کہا میرے باپ کی۔ تو یہ سر اے جناب یہ تواڈے ابا جی نہیں نے، اے بنی اسرائیل دے ابا جی نے، حضرت اسرائیل علیہ السلام جسے کہتے ہیں یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام۔ تو اگر آپ پیغمبروں کے اولاد ہیں تو آپ ضرور کہیں کہ ہم اپنے آباء و اجداد کی پیروی کرنے والے ہیں، اور اگر آپ کے آباء و اجداد پیغمبروں کے دشمن رہے ہوں، پیغمبروں کے خلاف انہوں نے تعلیمات دی ہوں، پیغمبر نے صبح و شام کے اذکار کچھ اور سکھائے ہوں اور آپ کو ضربے مارنا سکھا گئے ہوں آپ کے بزرگ، تو آپ ان بزرگوں کی پیروی کریں گے۔ تو یہ بات تو آج کے زمانے میں تو چلے کوئی سید ہے
تو کہہ سکتا ہے میں اپنے آباء و اجداد کے دین کے اوپر ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ سید ہی وہ واحد ہیں جو صحیح سید ہیں. میرے پاس تو کوئی طریقہ نہیں چیک کرنے کا، نہ کوئی ڈی این اے ٹیسٹ ہے، لیکن جو صحیح سید ہیں وہ واقعی ایسے ہیں کہ جو اپنے آباء و اجداد کی پیروی کا کہہ سکتے ہیں نبی علیہ السلام کو سینٹرڈ کرتے ہوئے، کہ کیونکہ ان کی نسل میں کوئی کافر نہیں ہے. ہمارے تو پیچھے کوئی ہندو سے مسلمان ہوا، کوئی سکھ سے مسلمان ہوا، کوئی یہودی سے، کوئی عیسائی سے. تو لیکن جو سید ہیں نبی علیہ السلام کی اولاد میں سے، وہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ان کی پوری نسل میں کوئی نہ کوئی سارے ہی مسلمان گزرے، الا یہ کہ کوئی بد عقیدہ نہ ہو. جس طرح میرا ایک کلاس فیلو تھا، وہ قادیانی تھا اور سید بھی تھا. ہاں سید قادیانی تھا. تو وہ اس کے بارے میں سورہ نوح میں آیت ہے نا کہ نوح علیہ السلام نے جب دعا کی کہ اللہ میرا بیٹا ایسے بچا لے، اللہ نے فرمایا تیرا بیٹا نہیں ہے، حالانکہ بیٹا تھا. تو اللہ نے فرمایا اس کے اعمال غیروں والے ہیں. تو آج بھی اگر کوئی سید گستاخ رسول ہے تو وہ پھر سید کہاں سے ہوا؟ جو اللہ کا باغی ہے وہ پھر سید کہاں سے ہوا؟ اس کو خود دیکھنا چاہیے، اس کے اعمال دوسرے والے نہ ہوں. تو سر یہ جن آباء و اجداد کی پیروی ہے نا سر، وہ آباء و اجداد اور تے اے اور، ٹھیک ہے نا. تو بابوں اور کتابوں میں جتنا فرق ہے نا، اتنا ہی ان بزرگوں اور آپ کے بزرگوں میں فرق ہے.